سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آپ کرسی پہ تکلیف ہے؟ دوسرے سپارے کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سيقول السفهاء من الناس، لوگوں میں سے کچھ بے وقوف اب یہ کہیں گے ما ولاہم، کس نے ان کو پھیر دیا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے کی طرف سے جس پر وہ تھے. یہ بحث پہلے سپارے میں 2 رکوع الف لام میم کا سپارہ ختم ہونے سے 2 رکوع پیشتر آ چکی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وہاں مختصراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس مقام پہ اس بات کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ بیت اللہ شریف کی طرف، کیونکہ بیت اللہ کے اندر تو بت تھے اور بیت اللہ کے باہر حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے نماز ادا فرماتے تھے. بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف، اور اسی رخ میں بیت المقدس کی طرف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک ہو جاتا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اس کے اندر حکمت یہ تھی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مدینہ میں یہودی آباد تھے، یہودی رہتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی اس بات کو مناسب سمجھا کہ اگر اس معاملے میں یہودیوں کے ساتھ موافقت ہو جائے تو ہو سکتا ہے ان کے دل کچھ اسلام کی طرف پھر جائیں گے، کہ ایک موافقت کی صورت پیدا ہوگی. ایک تو یہ بات بھی بنیادی بات تھی، اور حضور کا یہ دل میں گمان اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ بحکم خداوندی آیا، اور اللہ کے حکم سے ہی آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی. اب ذرا ان آیات کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی سمجھ لیں. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ بیت المقدس جو تھا وہ ہزارہا انبیاء اور رسل کا قبلہ رہ چکا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ سعادتیں اور وہ برکتیں اور وہ انوار جو سابقہ انبیاء کو اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حاصل تھے، وہ سعادتیں اور وہ نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہو جائے. یہ دوسری حکمت تھی. بات سمجھ میں آئی؟ ایک تو یہ تھا کہ یہودی تھوڑے خوش ہو جائیں، ان کی طبیعت کا میلان جو ہے وہ دین اسلام کی طرف آئے. ایک. دوسری بات یہ تھی کہ بیت المقدس جو تھا ہزارہا انبیاء کا قبلہ رہ چکا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سعادتیں وہ برکتیں یہاں کی وہ بھی حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ بھی آپ کے دل میں خیال تھا. تو ان دونوں خیالات کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اچھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر بیت المقدس سے قبلہ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہو گیا، کعبۃ اللہ کی طرف ہو گیا، تو یہودیوں نے اور مشرکین نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ کیسے نبی ہے، یہ نبی نہیں ہے.
کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ کیسے نبی ہیں؟ چونکہ ان کا یہ اعتراض تھا، ان کا یہ آبجیکشن تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسی کو بیان فرما رہے ہیں. یہ آپ نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیا، اب ان آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، اعتراض کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ سفہاء، سفہاء یہ پلورل ہے سفیہ کا، سفیہ سین فا یا ہا، بے وقوف. سفہاء اس کا پلورل ہے. اس کی ضد ہے فقیہ، دانشمند، اور اس کا پلورل ہے فقہاء. تو پتہ یہ چلا کہ فقیہ اور فقہاء کی جو مخالفت کریں گے آٹومیٹکلی وہ سفیہ اور سفہاء ہوں گے. سمجھ گئے میرا اشارہ کہاں ہے؟ جو فقہ کو نہیں مانتے. سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف، کچھ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے ما ولاھم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم، اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، وہ جس پر وہ تھے. قل، آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. یہ ترجمہ ہو گیا. اب یہ سنیے، یہدی ہدایت دیتا ہے. ہدایت قرآن مجید کے اندر 100 سے زیادہ معنی میں استعمال ہوا ہے. جہاں ہدایت کا لفظ ہے یہدی، ہدن، اہتدا، ہدیتم، اہتدیتم، جہاں پر بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں ہدایت 100 سے زیادہ معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، ہدی للمتقین. یہاں پر ہدایت کا معنی ہے توفیق. یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. تو ہدایت یہاں پر بمعنی توفیق. قبلہ اس جانب کو کہتے ہیں جس کی طرف رخ کیا جائے. مسلمان کا رخ ہر عبادت میں اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے فی الحقیقت اللہ ہی قبلہ ہے، اور اللہ مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، اور ان تمام سمتوں سے بالاتر ہے. یہ ساری سمتیں یعنی جہتیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ اللہ ہی کی ہیں. کسی سمت کو قبلہ بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اسی طرف ہے، فلاں مکان یا فلاں مقام میں ہے. جس سمت کو یہ تنگ دماغ اور نادان لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ مشرق کی طرف کہہ دیا تو مشرق کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، یہ سمت کے بندے ہیں. مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، اس کے مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں. اللہ تعالیٰ جس سمت کو چاہیں، جس جہت کو چاہیں، جس ڈائریکشن کو چاہیں، قبلہ متعین کر سکتے ہیں، قبلہ تجویز کر سکتے ہیں. کسی کی کوئی مجال نہیں کہ وہ یہ اعتراض کرے اور اعتراض کر کے اپنے احمق ہونے کا ثبوت دے. جب سب سمتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو ظاہر ہے کہ ایک شخص سب سمت کی طرف تو رخ نہیں کر سکتا. اب مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تمام کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر طرف ہے. اب یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ جس کا جو دل چاہے وہ اسی رخ کی طرف منہ کر لے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. اس کی دو صورتیں رہ جاتی ہیں. ایک یہ کہ سب کو آزاد کر دیا جائے، جس کا